میں سنیت کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ بھی نہیں سنا رہا، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. ہاں حقائق تو بیان کرنا میرا حق ہے نا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اہل سنت کی کتب سے رکھوں گا. فیصلہ آپ پہ. اور بے ادبی اور گستاخی نہ میرے دل میں ہے، نہ میری سوچ میں ہے، نہ میرے گمان میں ہے، نہ میرے فہم میں ہے، نہ میرے ادراک میں ہے. واللہ باللہ تعالی اگر کوئی بندہ، جیسے آج کل یہ ایشو بڑا گرم ہے، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو فدق کا مسئلہ ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ حق تھا، تو جو حضرت ابوبکر صدیق کو حق پہ کہتے ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گستاخ تو نہیں نہ بنتے. سنیوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نہیں گستاخی ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بندے نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ جب بی بی فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ وہ خطا پر تھی. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے پاک سیدہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے ہی نہیں. لیکن اہل سنت اس کو اون نہیں کرتے. اون کرتے ہیں، میری بات سنیں نا، کیسے نہیں کرتے؟ کسی ایک شخصیت کا نام مجھے بتائیں جنہوں نے یہ سارا واویلا کیا تھا، اس کو میرے سامنے بٹھائیں. ہر ایک بندے کا یہ عقیدہ ہے. ہاں ایک فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ اس کے الفاظ درست نہیں تھے. باقی جتنے بھی بریلوی ہیں سب کا یہ عقیدہ کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ حق پر تھے، اور ادھر وہ اجتہادی خطا لے کے چلے جاتے ہیں، وہ اجتہاد لے آتے ہیں. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اجتہاد ہی تھا. میں یہاں ایک نقطہ یہ بتانے لگا ہوں، اصل میں جو بات ہے دوسری طرف نہ چلی جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حق پر تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا بالکل درست تھا، ٹھیک تھا، تو آپ پاک سیدہ کے گستاخ اور بے ادب نہیں. اگر میں کہوں، اگر یاسین قادری کہے کہ پاک سیدہ حق پر تھی، تو آپ میرے بارے میں کیا خیال رکھیں گے، کیا عقیدہ رکھیں گے کہ آپ ابوبکر کے گستاخ ہو گئے؟ بس ایک منٹ ذرا، آپ ابوبکر گستاخ ہو گئے؟ بھائی گستاخ نہیں. جس طرح آپ کو حق ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو درست کہہ کے ان کے فیصلے کو رسپیکٹ دے کے پاک سیدہ کے گستاخ اور بے ادب نہیں بنتے، تو میں اگر کہوں کہ بی بی اپنے حق پر تھی، سچی تھی، جو انہوں نے دلائل دیے، جو انہوں نے مطالبہ کیا خلیفہ اول کے دربار میں، وہ جائز تھا، وہ ویلڈ تھا، قرآن کے عین مطابق تھا، تو آپ کہیں گے کہ آپ ابوبکر کے گستاخ ہو گئے. یہ ڈویلٹی نہیں ہونی چاہیے. یہاں ایک نقطہ ہے، یہ جو بخاری میں مسلم میں یہ جو حدیث ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کویسچن کیا ہے کہ جب پاک سیدہ نے مطالبہ کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آگے سے حدیث پڑھی ہے یہی وراثت والی کہ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ. انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، صدقہ. اور اے زہرا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ فدق کی جو آمدنی ہوتی تھی، اس سے جو پرافٹ آتی تھی، جس طرح وہ تقسیم کرتے تھے فقراء میں، پھر مساکین میں، پھر یتیموں میں، اور حکومتی معاملات پہ خرچ کرتے تھے اور اپنی اہل بیت اطہار پہ خرچ کرتے تھے، میں اسی طرح آپ کو اس کی پرافٹ میں سے، اس کی آمدنی میں سے حصہ آپ کو دیتا رہوں گا، پہنچاتا رہوں گا. یہاں ایک لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں یا کلیم کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہے. جب وہ صدقہ ہے تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح آپ کو اس میں سے حصہ پہنچاتا رہوں گا، دیتا رہوں گا. اب یہاں ایک میرا کویسچن بنتا ہے، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انبیاء چھوڑ جائیں وہ صدقہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جو صدقہ کیا مال کی میل کو چیل ہے، میں سخت جملے نہیں بول رہا ورنہ اور بھی کچھ لغت میں لکھا ہوا ہے، میں میل کو چیل پہ ہی رکھتا ہوں، وہ میل کو چیل ہے، تو پاک سیدہ پہ وہ صدقہ، آپ مجھے بتائیں ویس بھائی حلال ہے کہ حرام؟ سادات پہ صدقہ حرام ہے. صدات کا جملہ آپ نے کہا ہے، تو صدات پاک سیدہ کی وجہ سے بے شک وہ تو ام ہے، تو پاک سیدہ پہ صدقہ حرام ہے. تو یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ کنٹراڈکشن جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تضاد ہے. یہ تو آپ سید البشر افضل البشر بعد الانبیاء کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. نہیں مخالف نہیں کھڑا میں، یہی تو اصل کنفیوژن ہے نا، جو لوگ بات کو سمجھتے نہیں، نفس مسئلہ کو بھی نہیں سمجھتے اور واویلا شروع کر دیتے ہیں، فاں گستاخ بے ادب، یہ وہ، اگر مگر اف بٹ، اور یہ ٹھیکہ لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں. میں صرف یہ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ احادیث میں سے استنباط کر کے احکام نکال کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو حدیث میں نہیں لکھے ہوتے. جیسے یہ لا تکلموا حتی ماتت کا ایک جملہ ہے کہ پاک سیدہ جب تک حیات رہی حضرت ابوبکر صدیق سے کلام نہیں کیا. تو آج کل کے علماء جو ملا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فدق پہ کلام نہیں کیا. تو فدق کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ روایت میں مجھے بتائیں، لکھا ہوا ہے کہ وہ فدق پہ کلام نہیں کیا. یہ نہیں کہ اپنی شرح ہے نا، تعویل اپنی ہے نا، اس کو جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا. تو اگر ان کو حق حاصل ہے تو مجھے حق حاصل ہے. میں علامہ صاحب ایک حساس سوال پوچھوں آپ کی شرافت ذہانت کو دیکھتے ہوئے، اور یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اگر آپ کسی سے یہ بات کریں گے تو سامنے سے یہ سوال ضرور آئے گا، چلیں ایک پل کے لیے یہ ساری فرضی صورتحال مان لی جائے، مگر امیر المومنین جناب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب جب خود خلافت پر آئے تب وہ مال اگر ایسا ہی تھا تو واپسی لوٹا کیوں نہیں دیا؟ یہ مسئلہ تو ایسے حل ہو جانا چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہوگا، یہ آپ کا جو کویسچن ہے بڑا ویلڈ ہے، میں اس کا جواب دیتے اس کو ڈسکس کرتا ہوں، انٹرٹین کرتا ہوں. جب مولا علی علیہ السلام کی خلافت آئی ہے، پہلی بات تو یہ، تھوڑا سا مجھے 2-3 منٹ دیں. پہلی بات تو یہ کہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ظاہر ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ موجود نہیں ہے ظاہر، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت طلحہ حضرت زبیر جو خود چل کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے، تو آپ نے فرمایا اس طرح بیعت نہیں ہوتی، یہ معاملہ شورا میں جائے گا.
آپ 2-3 بندے آ گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. شورا میں جائے گا. پہلے تو آپ نے ریفیوز کیا کہ مجھے دور ہی رکھو اس سے. پھر جب جتنے بھی مدینہ کے سینئر لوگ تھے, سینئر موسٹ, وہ سارے آئے تو آپ نے کہا شورا میں جائے گا. پھر شورا نے فیصلہ کیا, مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی. جب بیعت کی ان لوگوں نے, میں حقائق بتا رہا ہوں, میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات وہ نہیں ہے. کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ جو حضور علیہ السلام کے وفادار صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرے. ماشاءاللہ, یہی مجھے چاہیے. میں لعنت بھیجتا ہوں, کیٹاگوریکلی یہ میرا موقف ہے. لیکن اگر حقائق بیان کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے تو قرآن کھول کے دیکھیں نا, اللہ نے کیسے حقائق بیان کیے ہیں. وہ معاذ اللہ گستاخی ہو گئی, بے ادبی ہو گئی. بخاری پڑھ کے دیکھ لیں, وہ حقائق بیان کیے امام بخاری نے, تو وہ گستاخ تھے. مسلم پڑھ کے دیکھ لیں, میں آپ روایتیں پڑھتا ہوں, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اتنی بڑی گستاخی ہیں, پھر یہ ہماری کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں. میں تو نقال ہوں, میں تو قاری ہوں, میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر پڑھ کے سنانے والا گستاخ اور بے ادب ہے تو لکھنے والا کیسے گستاخ اور بے ادب نہیں بنتا بھائی. بات یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے ادھر بیعت کی, بصرہ جا کے بیعت توڑ دی, ایک لشکر تیار کر لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی امی جان, ان کو ساتھ شامل کر لیا. وہ ایک لشکر تیار ہو گیا. ادھر سے شام سے نیا معاملہ شروع ہو گیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا وہ جو ہاتھ کی انگلیاں تھیں اس کو بازار میں رکھ دیا گیا, کرتا بازار میں رکھ دیا گیا. لوگوں کو ایسے ورگلایا گیا, خطبے دیے گئے, نکلو, پتہ نہیں کیا ہو گیا, علی کے خلاف نکلو, ہمیں ان کی خلافت قبول نہیں ہے. ادھر جنگوں کے لیے تیار ہو گئے. مولا علی علیہ السلام کی ظاہراً خلافت کا سارا زمانہ دیکھ لیں, کہیں ادھر سے بغاوت ہو رہی ہے, کہیں ادھر سے بغاوت ہو رہی ہے, ادھر سے بغاوت ہو رہی ہے. اور ایسے حالات میں, ایسے ایٹموسفیئر میں مولا علی علیہ السلام, وہ جو ساری کائنات کو لٹانے کے لیے آئے تھے, وہ جو حالت رکوع میں بھی خیرات کرتے تھے, ایسی ہستی جنہوں نے وہ خیبر میں جو کچھ بھی ان کو ملا مال غنیمت گھر پہنچنے سے پہلے پہلے سارا بانٹ دیا, اپنے پاس کوئی چیز ہی نہیں رکھتے تھے. ایسی ذات, ایسا سخی, ایسی شخصیت, ایسی پرسنالٹی. وہ کہتی بھائی یہ جو باغ ہے یہ میں لے لیتا ہوں. جب اگر وہ یہ فیصلہ کر بھی لیتے تو پھر بھی یار لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا. دیکھو جی ایسے حالات میں انہوں نے یہ کام کر لیا. یہ چونکہ پہلے فیصلہ انہوں نے کیا ہوا تھا دونوں خلفاء نے, اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ظاہراً خلافت تھی وہ مستحکم ہی نہیں ہوئی. ہر طرح کے حالات آپ کے سامنے, اور ایسے حالات میں مولا علی علیہ السلام یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لیے. مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے خلافت, جن کا حق تھا, اپنا حق سمجھتے ہوئے بھی, پہلی خلافت دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق, ان کے خلاف کوئی کردار ادا نہیں کیا, بھائی کوئی قیام نہیں کیا, نہیں نکلے تلوار لے کے, دوسری بار بھی نہیں نکلے. اپنا حق ہوتے ہوئے بھی امت مسلمہ کی وحدت کے لیے, اکائی کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا, خاموشی اختیار کر لی, بلکہ ان کا ساتھ بھی دیتے رہے مشکل معاملات میں. تو یہ جو باغ فدق ہے, یہ کھجوروں کا باغ, وہ مولا علی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کس طرح وہ لکھ کے دے سکتے تھے بادشاہ ہوتے ہوئے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے دنیا, ایسا ہی ہے. کسی طرح بھی بندے کو چین لینے نہیں دیتی. اس وجہ سے مولا علی علیہ السلام نے اس کا فیصلہ نہیں کیا, اس کو ایز اٹ ہی رکھا. میں نے ایسے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح سے آپ گفتار فرما رہے ہیں میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے. یہی سوال اس کو اس الگ نوعیت سے میں کرتا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا کہ جناب سیدہ کا یہ مقدمہ تھا, اس کو ایسے ہی ماننے کے بعد کہ جناب علی المرتضیٰ نے پھر اس کو اس طرح سے نہیں لیا, کیونکہ ایک تو آپ کی حیات, اس کے بعد آپ کا وصال فرمانا, اور پھر اس کے بعد جنگی صورتحال اور مستحکم غیر مستحکم کا معاملہ. رحمت صاحب, آپ ایک باوقار آدمی ہیں, معاشرے میں آپ کی عزت ہے, لوگ آپ کا ہاتھ چومتے ہیں. آپ ہی کے سامنے سے اگر آپ کی زوجہ سے کوئی چیز چھین کے چلا جائے, پرس وغیرہ, تو کیا غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کریں گے بلکہ اس سے چھین کر لائیں گے کیونکہ آپ واپسی دلائیں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے سامنے یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں اس معاملے کے اوپر, اس مسئلے کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہے کچھ, کیوں نہیں کہا؟ تھوڑا سا معاملہ سخت ہے, ذرا بیان کر دوں. بخاری میں روایت موجود ہے, صحیح بخاری میں, اور ہماری اہل سنت کی جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں بخاری کا پہلا نمبر ہے. بخاری میں یہ روایت موجود ہے جب مولا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام دونوں گئے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے پاس, تو حضرت عمر بن خطاب کے جملے ہیں اس فدق کو لے کے, اے علی تم سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ غاصب ہیں, انہوں نے غصب کر لیا یہ فدق کا معاملہ, اور میرے بارے میں بھی, میں مختصر سمری دے رہا ہوں, میرے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال ہے, نہ وہ ایسے تھے نہ میں ایسا ہوں. اگر یہ معاملہ میں آپ دونوں کے سپرد کرتا ہوں, اگر آپ اس کو مینج کر سکتے تو کریں, اگر نہیں کر سکتے تو پھر حکومت کو لوٹا دیں. بات یہاں جو چھیننے والی ہے نا, کہ کسی کی زوجہ سے کچھ چھینتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے یا احانت کرتا ہے, یہ معاملہ اور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حیدر قرار کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی کر دے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا سخت روایات بھی ہیں, کہ اس میں بھی ہماری بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر اس طرح کے حالات بن جائیں حکومت میں کہ آپ بالکل حق پہ بھی ہوں, حکومت جو ہے وہ باطل ہو یا خطا پہ ہو, یا آپ کا حق غصب کر لے, آپ حق پہ ہوں, لیکن چونکہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو, اختیار نہ ہو, تو آپ خاموشی اختیار کریں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ بھی حدیث بھی آئی, اس کو امام حاکم نے بھی روایت کی المستدرک میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی اگر یہ لوگ چل کے آئیں گے نا تیرے پاس تو پھر خلافت قبول کر لینا, اگر چل کے نہ آئیں گے تو خاموشی اختیار کرنا. یہ روایت موجود ہے. بلکہ ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے اور روایت کر کے نیچے لکھتے ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین, کہ اگر میرے بعد علی کو تم خلیفہ بناؤ گے تو وہ تمہیں صراط مستقیم پہ رکھے گا. مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد تم ایسا نہیں کرو گے. مستدرک الحاکم